السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی دوستو، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل ہی رہا ہے، آپ لوگ حضرات کو سبھی کو معلوم ہے، اور لاک ڈاؤن بھی ساتھ ساتھ چل ہی رہا ہے اور بڑھ بھی گیا ہے، اور 31 مئی تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اور جو چھوٹ ملی ہیں وہ سبھی کو معلوم ہے کہ کچھ دکانوں کو چھوٹ ملی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن جس طریقے سے شروع میں لگا تھا وہ آج بھی عام لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے، مسجد مندروں کے لیے ایسے ہی ہے، اور دوستو جہاں بھیڑ بھاڑ علاقے جگہ ہو سکتی ہیں وہاں بھی آج لاک ڈاؤن اسی طریقے سے قائم اور دائم ہے۔ کہنے کا مقصد ہے دوستو، اسی بیچ میں جمعۃ الوداع بھی ہے اور عید الفطر کی نماز بھی ہے، اور صدقہ فطرہ کا بھی معاملہ ہے، زکوٰۃ وغیرہ بھی لوگ ادا کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں دوستو، لیکن زکوٰۃ اور فطرہ جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ دینا ہے اور دینی چاہیے، یہ ایمان والے کا حق ہے، ایک غریب کا حق ہے جو اس کا مستحق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے معلومات ہیں آپ کو کہ 2.5% مال میں سے، کمائی میں سے دوستو دینی چاہیے، اور اس کا طریقہ علماء کرام سے آپ معلومات کرتے رہتے ہوں گے کہ 7.5 کلو تولے جو ہے وہ سونا اور 52.5 تولے چاندی اس کی مقدار ہے۔ وہ مقدار جن لوگوں کے پاس ہیں یا دونوں ملا کر بھی، اگر ان دونوں کی مقدار میں سے کسی ایک کے مقدار پہ بھی اتنی رقم بن جاتی ہے تو دوستو وہ شریعت کے اندر مالدار ہوتا ہے اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان پہ فطرہ بھی ضروری ہے، واجب ہے، انہیں فطرہ دینا چاہیے اور اپنے ہر فرد کی طرف سے فطرہ ادا کرنا چاہیے۔ اور فطرہ کے بارے میں بھی معلومات ہیں کہ آپ سنتے ہوں گے، اصل میں 2.25 کلو کے قریب، یعنی کہ 1 کلو 650 گرام، جس کو آج ہم 2.25 کلو کہہ سکتے ہیں، اور اندازاً کیا زیادہ ہی ادا کرنا چاہیے، جس کے لیے علماء کرام ہمیشہ کہتے آئیں کہ 2 کلو گیہوں کی قیمت یا 2 کلو گیہوں دینا چاہیے۔ تو آپ 2 کلو گیہوں کے حساب سے سرکاری ریٹ جو بھی ہے، ابھی میرے خیال سے 2000 یا 2100-2200 روپے کونٹل گیہوں ہے، تو اس کے حساب سے 44-45 روپے فی آدمی کا فطرہ بنتا ہے۔ تو 45 کے حساب سے آپ جو ہے ایک آدمی کا فطرہ ادا کریں۔ جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو گیا ہمارے گھر میں، اس کے اوپر بھی ہم فطرہ واجب ہے، اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کریں، اور اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے فطرہ ادا کریں۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ بھی ہے تو زکوٰۃ سال میں لوگ ادا کرتے ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہیں وہ اپنی زکوٰۃ مال کا حساب لگائیں، اور سال میں جو کمائی ہے، کمائی کے بعد جو خرچ ہے، خرچ میں سے جو بچی ہوئی رقم ہے، اس رقم پہ جو آپ کے سالانہ بچ گئی ہے اس کے اوپر 2.5% کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ جو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اس زکوٰۃ سے آپ کو اللہ پاک آپ کی تزکیہ نفس کرتا ہے، آپ کے اندر کی بخیلی کو ختم کرتا ہے، کنجوسی کو ختم کرتا ہے، اور اس مال سے دوسرے لوگوں کو جو جن کا حق ہے ان کی وہ دوستو اس مال سے ان کی پورتی کرتے ہیں، اور نیکیاں کر کے انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ تو بہت بڑی بات ہے جو آپ جو ہے میرے دوستو یہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ بھی دیں اور فطرہ بھی ادا کریں، اور شاپنگ سے بچیں، تھوڑا شاپنگ سے بچیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، بیٹا ہم نماز جب گھروں میں پڑھ رہے ہیں، غریب بہت سارے ہمارے بھائی سڑکوں پہ ہیں اور حالات بہت گمبھیر ہیں، بہت غریب ہمارے دوست بھائی احباب پڑوسی بھوکے اور پیاسے ہیں۔ اگر ہم اس عید کے جو یہ ہمارے کپڑے ہیں جس سے ہم خریدیں گے، ایک آدمی کی شاپنگ میرے خیال سے بچوں میں زیادہ تر 2-2 ہزار 3-3 ہزار روپے کی لوگ کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے 5-5 ہزار کے کپڑے لے آتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ کے سادھارن کے بھی اگر ہم جوڑتے ہیں
تو ایک جوڑا سلوانے کے لیے میرے بھائیوں کم سے کم 1500 روپے تو خرچ ہو ہی جاتے ہیں. تو منیمم اپنے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں انہیں آپ سمجھائیں کہ اس بار کی عید ہم پرانے ہی جیسے بھی ہیں. پرانے تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن پرانے کپڑے ہمارے گھروں میں رہتے نہیں ہیں, ہمیشہ نئے رہتے ہیں, وہ تو پھٹنے کے نام ہی نہیں لیتے. اتنے کپڑے ہمارے گھروں میں الحمدللہ موجود ہیں دوستو. وہ تو ہم پرانے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی عید سے پہلے کے ہیں اور عید پہ نہیں سلے, وہ تو نئے ہی کپڑے رہتے ہیں. تو وہ نئے کپڑے ہی آپ پہنیں, تو اس میں سے عید منا لیں. وہی چپل وہی جوتے جو ہمیشہ ہیں اس سے پہن کر نماز پڑھ لیں گے, کیونکہ آپ کو اس بار گھر میں نماز پڑھنی ہے. عید گاہ میں بھی نہیں جائیں گے آپ, مسجد میں بھی نہیں جا سکتے آپ کو گھر میں نماز پڑھنی ہے. یہ نماز عید کی کس طریقے سے پڑھنی ہے وہ میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. سبسکرائب کر لیں آپ انشاءاللہ کہ عید کی نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے, خطبہ اس میں کیسا ہونا چاہیے, خطبہ پڑھنے والا کوئی ہے تب کیا ہوگی نماز کی شکل, اور نہیں ہے تب کیا ہوگی شکل. تو اس کو آپ جو ہے ہمارے یہ یوٹیوب چینل پہ اس کو سبسکرائب کر لیں, دین و دنیا کے نام سے ہیں. بہرحال زیادہ لمبی بات ہو جائے گی اس لیے میں اس پہ ختم کرتا ہوں. جو میں نے یہ باتیں کہی ہیں دوستو, زکوٰۃ اور فطرے کے لیے 45 روپے آپ جو ہیں اس کے فطرے میں ادا کریں, اور زکوٰۃ میں نے بتایا کہ مال میں سے 2.5% ہوتی ہے, یعنی کہ 1 لاکھ روپے پہ 2500 روپے کی زکوٰۃ بنتی ہے. اگر آپ کا سالانہ بجٹ میں سے کھانے پینے کے بعد اور اللہ نے آپ کو 1 لاکھ روپے بچا کر آپ نے رکھ رکھے ہیں تو سمجھ لیجئے 2500 روپے کی زکوٰۃ آپ کے اوپر ضروری ہو گئی ہے. اس کو غریب مسکین بیوہ کو دیں. اور میں نے بتایا نہیں, یہ جو کپڑے والے پیسے ہیں آپ جو ہے بچائیں, اور اندازہ لگائیں کہ میرے گھر میں اتنے فرد میں اس عید پر اگر ہم کپڑے چپل جوتے اگر خریدتے تو کتنا خرچ ہوتا. ان پیسوں کو آپ اپنے پہلے قریب کو دیکھ لیں, کوئی بیوہ کو دیکھ لیں, یتیم کو دیکھ لیں, جو آپ کے پڑوسی ہوں, آپ کے رشتہ دار میں ہوں, اس رقم کو میرے دوستو اس تک پہنچا دیں. اللہ آپ کو جزا دیں گے. ان کے دلوں سے دعائیں جو نکلیں گی وہ سال بھر یہ جو پورتی نہیں ہو پا رہی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, حالات خراب ہیں, انشاءاللہ وہ غریب جو کپڑا پہنے گا, وہ غریب جو کھانا کھائے گا, وہ غریب جو آپ کے پیسے سے اس کی دنیا میں خوشی آئیں گی انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے, آپ کو اللہ دین دنیا رات چگنی ترقی دے گا, اور پھر وہ خوشی بہت ہی اچھی ہوگی. ایک دفعہ بنا کر تو دیکھیے دوستو کہ اپنی خوشی دوسروں کو بانٹ کر دیکھیے, اس خوشی میں کتنا مزہ آتا ہے. خدا کی قسم آپ یہ کپڑا پہنیں گے ضرور, اور اس سے جب عید بنائیں گے اور پھر خیال کریں گے اس پیسے سے میں نے کسی مرجھائے ہوئے چہرے کے ہونٹوں پر خوشی لا دی ہے, اور کسی غریب کے گھر میں اناج بھیج دیا, اور کسی غریب کو میں نے اللہ کے واسطے کچھ دیا ہے, تو انشاءاللہ وہ عید آپ کی بڑی خوشی کی ہوگی اور اس میں بڑی چمک ہوگی. آپ اس کو کر کے دیکھیے, پھر بتائیے گا کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا. ہم نے تو یہ تجربہ کرنے کی ٹھان لیے, کریں گے انشاءاللہ ہم, اور آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب بھی یہ کریں, اور وہ پیسے جو اپنے شاپنگ کے لیے آپ نے رکھ رکھے ہیں, اپنے بچوں کی خوشی کے لیے رکھ رکھے ہیں, وہ غریبوں پہ خوشی بانٹ کر دیکھیے. اگر خوشی نہ ملے جب بتائیے گا. اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.